تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ صبح سے لے کر اس وقت تک آپ نے اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ کائنات علیہ السلام کی خوشی میں، حضور کے عشق میں، حضور کے پیار میں سارا دن گھومتے گھومتے گزار دیا، صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے گزارا، حضور کی نعتیں پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، تقاریر سنتے ہوئے آپ نے گزارا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا آنا اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کا یہ نذرانہ عقیدت اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے خالق نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اپنے رب کی نعمت کے خوب چرچے کرو۔ اور اس نعمت سے مراد امام بخاری نے جو حدیث نقل کی ہے بخاری کے اندر فرمایا وَمُحَمَّدٌ نعمت اللہ کہ اس نعمت سے مراد حضور کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ تو برادران اسلام ہر وہ مسلمان وہ خوش نصیب انسان کہ جسے یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ اپنے آقا مولا حضور کریم علیہ السلام کے میلاد کا حصہ بنا ہے، وہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ شاعر اسلام فرماتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کی سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ یہ صبح سے لے کر شام تک جن جن ساتھیوں نے، جن جن بزرگوں نے، جن جن نوجوانوں نے، جن جن عزیز بچیوں نے حصہ لیا ہے، اللہ کی حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کا آنا آپ کی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ، میں اختصار کے ساتھ اس واقعے کو بیان کروں گا۔ عبد الرحمن ابن جوزی وہ نکل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بغداد شہر کے اندر ایک مسلمان ہر سال اپنے آقا و مولا کی آمد پہ جشن کا اہتمام کرتا تھا، میلاد مناتا تھا، اور اس کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ یہودی کی جو بیوی یہودر تھی وہ ہر سال میلاد النبی پہ اعتراض کیا کرتی تھی یہ ایسا مسلمان ہے ہر سال اپنے آقا و مولا کی آمد پہ اتنی فضول خرچی کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور کے میلاد کو فضول خرچی کرنا یہ یہودی ذہن کی پیداوار ہے۔ یہودی کہتا تھا کہ ہمیں ایسے القابات سے نہیں نوازنا چاہیے کیونکہ یہ مسلمان ہیں اور اپنے آقا و مولا کی آمد کی خوشی میں اپنی طیب و طاہر کمائی میں سے یہ اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن وہ ہر سال اعتراض کرتی، ایک ایسی رات آئی کہ وہ سوئی قسمت جاگ اٹھی، کیا دیکھتی ہے سارا دن تو اس نے اعتراض کیا، جب رات پڑی سوئی تو قسمت نے انگڑائی دی، قسمت جاگ اٹھی، کیا دیکھتی ہے مدینے والے تاجدار تشریف لے آتے ہیں، حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ جب حضور کی زیارت ہوتی ہے اتنا حسین و جمیل چہرہ جو زندگی میں پہلے نہ دیکھا تھا، یہ حسین و جمیل چہرہ دیکھ کر کہنے لگی اتنا حسین و جمیل یہ شخص کون ہے، یہ ہستی کون ہے، یہ شخصیت کون ہے؟ جواب ملا ساری جس زندگی جس کے میلاد پہ اعتراض کرتی تھی یہ کملی والے آقا مدینے کے تاجدار امت کے غمخوار محمد الرسول اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ بات سنی کہنے لگی میں تو ساری زندگی ان سے مخالفت میں میں نے گزار دی، کیا یہ میری بات کا جواب دیں گے؟ آواز آئی کہ تیرا ذہن یہودیوں والا ذہن ہے اور یہ وہ نبی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ سارے جہانوں کے لیے اللہ نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو سوال کر جواب دینا ان آقا کا کام ہے۔ وہ عرض کرنے لگی قبلہ میں نے ساری زندگی اعتراض کیا ہے، اختلاف میں ساری زندگی گزاری ہے، آپ کی دشمنی بھی گزاری ہے، یا رسول اللہ اب مجھے کیا یہ اس خطا کی معافی مل سکتی ہے، اس گناہ کی معافی مل سکتی ہے؟ سرکار مسکرائے، حضور نے تبسم فرمایا بیٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے، قریب آ جا۔ وہ کہنے لگی کہ ایسے آپ میرے ساتھ بہنے گفتگو ہے جس طرح میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے،
حالانکہ میں تو جناب موسیٰ کلیم اللہ کو اپنا نبی مانتی ہوں۔ میرے آقا نے تبسم فرما کے فرمایا بیٹی مجھے پتا ہے تم میرے بھائی جناب موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھتی ہے، لیکن اب میرا جو علم ہے مجھے بتا رہا ہے میرا کلمہ پڑھے بغیر واپس بھی نہیں جا سکتا۔ پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، پیار سے کہو سبحان اللہ۔ برادران اسلام، اختصار کے ساتھ میں اپنے موضوع کو آگے چلاتا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ جب حضور کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا میرا علم مجھے بتا رہا ہے اب کلمہ پڑھے بغیر تو واپس نہیں جا سکتی، اس نے یہی جملہ سنا، گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گئی، پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان ہو گئی۔ اب منت مانی یا رسول اللہ، اب میری منت اگر قبول فرما لیجئے، میری گزارش قبول فرما لیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا کون سی منت ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ساری زندگی آپ کے میلاد پہ میں اعتراض کرتی رہی، آج جو میرے میکوں نے مجھے جہیز دیا تھا صبح میں نیلام کر کے آپ کا میلاد منانا چاہتا تھا۔ جب صبح ہوئی اپنے برتن علیحدہ کر رہی ہے، خامند اپنے برتن علیحدہ کر رہا ہے، کہنے لگی کہ برتن کیوں علیحدہ کر رہے ہو؟ فرمایا شروع تو نے کی یہ ہے، پوچھ سے مجھ سے ہے۔ کہنے لگے خیر میرے ماں میرے ساتھ زیادہ بات نہ کر، میں نے تو حسنین کریمین کے نانا کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ زاہدہ مرضیہ عابدہ عالمہ فاضلہ متقیہ بی بی فاطمہ الزہرا کے بابا جان کے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو یہودی ہے۔ جب یہ یہودی کا جملہ کہا زوردار تھپڑ مارا اس کے خامد، خبردار مجھے یہودی کہنا، جس کملی والے لجپال نبی نے تجھے کلمہ پڑھایا ہے اسی لجپال آقا نے رات کو مجھے بھی جا کے کلمہ پڑھایا ہے۔ اب سارا سامان بیچتے ہیں اور بیچ کر حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ تو اس لیے برادران اسلام حضور کی میلاد سے بہت کچھ ملتا ہے۔ اگر دل کے اندر جناب ادب ہو، احترام ہو، عشق ہو، پیار ہو تو سب کچھ ملتا ہے۔ تو اسی کے اتفاق کرتے ہیں ماشاءاللہ تمام احباب آپ صبح سے لگے ہوئے ہیں اور ہم بھی صبح سے بیانات میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب سادات کا یہ سٹیج جو حضور کی محبت میں اپنے نانا جان کی محبت میں لگایا، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔